السلام علیکم ناظرین، سورہ برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کی گرل فرینڈ ڈھونڈی جا رہی ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ جناب کہیں سے کوئی نہ کوئی سیرا کھورا اس کا نکالا جائے۔ یعنی ظاہر ہے سہیل آفریدی ایک ہینڈسم بندہ ہے، کبھی نہ کبھی تو اس نے بھی ایزی لوڈ کروایا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو وہ بھی محبتوں کی جو راہیں ہیں وہاں سے گزرا ہوگا، کبھی اس نے بھی گانے گائے ہوں گے، سیٹیاں شیٹیاں اس نے بھی ماری ہوں گی، اس نے بھی وہ بڑے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ مقصد یہ ہے ناظرین پورا زور لگایا جا رہا ہے، ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں کہ اس بندے کو ہم نے ڈسکریڈٹ کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے عزتیں ناظرین کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی اور عزتوں کا فیصلے ناظرین ہو جاتے ہیں۔ تو ایک قبائل کا بچہ ناظرین 78 سالوں کے بعد ہمیں آ کر یہ پتا چلے کہ ایک قبائلی نوجوان بالکل نچلے لیول سے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوا نوجوان آج ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا ہیڈ ہے، پاکستان کی فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ، ایگزیکٹو، ایک صوبے کا ایگزیکٹو ہے۔ تو عزتیں ناظرین یا ترقیاں کامیابیاں اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن بہرحال ٹیلی ویژن پر یہ کس نے کہا ہے کہ گرل فرینڈ ڈھونڈی جا رہی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین آج مرید کے واقعے کے 9 دنوں کے بعد جا کر حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اب ناظرین پہلے تو مجھے آپ یہ سمجھائیں، چونکہ میرا تو دماغ فارغ ہے بھائی، میں بالکل سوچنے کی صلاحیت میری متاثر ہو چکی ہے کہ کیا یہ جو سعد رضوی صاحب ہیں یا جو ان کے مذہب جماعت ہے، کیا یہ معاملہ واقعتاً اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اور 2 ہفتوں سے نیشنل ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا اور کل انگریزی اخبار کے اندر بھی کڑمس مچا ہوا ہے؟ کیا واقعتاً سعد رضوی اور اس کی مذہب جماعت اتنا بڑا ایشو تھا ملک کا کہ یہ مینج نہیں ہو سکتے تھے؟ پہلا سوال یہ کہ کیا، دوسرا سوال یہ کہ کیا سعد رضوی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس واقعے کو یا یہ آرگینکلی اتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے یا پھر اس معاملے کو کھینچا جا رہا ہے، اسے اسٹریچ کیا جا، اسے ادھیڑا جا، اسے مزید بڑا کیا جا رہا ہے، اسے مزید پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ اب نارمل ہے، یہ نارمل نہیں ہے ناظرین، یہ نارملی ایسی چیزیں نہیں چلتی۔ یہ چیزوں کو محسوس کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، جو کچھ میں آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یا ٹیلی ویژن رپورٹ کر رہا ہے، اب یہ محسوس ہو رہا ہے ناظرین کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ اس معاملے کو خود ہی ناظرین اس کی جو ڈور ہے وہ ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے اور اسے کھینچا جا رہا ہے، اور کھینچو اور کھینچو، کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی وہ ہو جاتا ہے، اسے کھینچا جا رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کریک ڈاؤن چند ہزار لوگوں کے اوپر کیوں ضروری تھا؟ پھر اس کے بعد مسٹیریسلی غائب ہو جانا سعد رضوی کا اور انس رضوی کا۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جناب اچانک سے وہ کیوں غائب ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا جی، کشمیر چھوڑیں، کسی کھڈے کے اندر یا کسی دل کے اندر بھی کوئی بندہ چھپا ہو اور وہ بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ سٹیٹس ایسے فنکشن نہیں کرتے ناظرین، ریاستیں ایسے فنکشن نہیں کرتی، اور پاکستان جیسی ریاست تو ناظرین یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی ایک بندہ لاہور سے نکلا اور غائب ہو گیا اور ابھی تک 9-10 دن ہو گئے ہیں یا کم از کم 1-1.5 ویک سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہے اس ساری خبر کے اندر، جو ڈاٹ ہے وہ مسنگ ہے، یا وہ ڈاٹ کم از کم مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے ناظرین پریس کانفرنس کی ہے۔ ایک تو میں ذاتی طور پر محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ سے ڈرتا ہوں، مجھے لٹرلی خوف آتا ہے۔ میں جب بھی ان کی پریس کانفرنس سنتا ہوں ناظرین میں تھر تھر کانپتا ہوں، چونکہ وہ دھمکیاں دیتی ہیں، اور دھمکیاں ناظرین اپنی ریاست کے لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھ رہے ہو نا، میں سب کے نام نوٹ کر رہی ہوں، کسی نے بھی ایسا ویسی ہنکی پنکی کی تو فوری نوکری سے فارغ ہوگا، فوری نوکری سے فارغ ہوگا۔ آج پھر انہوں نے ناظرین یہ کہا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر دیکھیں، نہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے، پولیس ریکارڈ ہوگا، انہیں گرفتار کیا جائے گا، انہیں داخلہ نہیں ملے گا، انہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا، انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، انہیں ریاست کے اندر، اسٹیٹ کے اندر کسی بھی طرح کی ریاستی فیسلٹی انجوائے نہیں کرنے دی جائے گی۔ والدین کی ذمہ داری ہے بھائی۔ اب مجھے بڑی چیز حیران کرتی ہے، بھائی ہم چائنا ہیں، ہم کو رشیا ہیں، ہم کو شاد اللہ کے چوہے ہیں جن کے سروں کے اوپر کسی نے ٹوپ لگوانا ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹس کے ساتھ بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زبان تلخ ہو جاتی ہے کسی کی، بعض اوقات کوئی نہ کوئی لائن کراس ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنے لوگوں کو اس طرح سے ذلیل کرے گی، دھمکیاں لگائے گی، انہیں تھریٹ کرے گی۔ یہ اسٹیٹس کے اندر نہیں ہوتا ناظرین، اور یہ کوئی باہر کی کوئی آ کر یہاں پر نہیں بسا ہوا، یہ لوگوں نے مل کر اسے اسٹیٹ بنایا ہے، ریاست بنایا ہوا، لوگوں کی اپنی ریاست ہے، اور لوگوں کے بچوں کو اور ان کے والدین کو باقاعدہ سے بیٹھ کر تھریٹ کرنا اور دھمکانا، اور جی کیسز ہو جائیں گے، دہشت کیوں ہوں گے؟ دہشت گردی کے کیسز، دہشت گردی کے کیس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اپنے ہی لوگوں کو ڈرا سکتے، دھمکا سکتے، اپنے ہی تھریٹ کر سکتے لوگوں کو کہ کوئی بات نہ کرے سوشل میڈیا پر آ کر۔ اٹس ویری سیڈ کہ عظمہ بخاری صاحبہ کرتی ہیں، اور میں تو خوف آتا ہے ناظرین، ڈر لگتا ہے ان کی پریس کانفرنس سنتے ہوئے۔ بہرحال ناظرین پاکستان کے سوشل میڈیا پر اچانک سے ایک خاتون آتی ہے، اس نے برقع پہنا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں خادم رضوی صاحب کی بیٹی ہوں، بابا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، میرے 2 بھائیوں کو غائب کر دیا گیا ہے، بابا کے لیے نکلے لوگ نہیں نکلے، اور بابا کے لیے لوگ باہر نہیں آئے۔ یہ ویڈیو ناظرین کیسے باہر آ گئی؟ یہ ویڈیو جعلی ہے، یقینی طور پر جعلی ہے، لیکن یہ ویڈیو باہر کیسے آ گئی؟ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے اور یہ کون اس ویڈیو کو وائرل کروا رہا ہے؟ اگین یہ کوسچن مارک ہے، چونکہ یہ جعلی بیٹی ہے خادم رضوی صاحب کی، جعلی ویڈیو، یہ خاتون ہی جعلی ہے، تو یہ جعلی ویڈیو اس طرح سے بنوا کر
یہ کیا کیوں کیا گیا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. عظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں کہ بھائی خادم رضوی کی جعلی بیٹی کی ویڈیو آئی ہے اور یہ اشتعال پھیلانا چاہتی ہے, یہ جعلی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تقریباً 3800 فائنانسرز ہیں جن کی نشاندہی کر دی گئی, یعنی کہ اس جماعت کو اور سعد رضوی صاحب کو 3800 لوگ ہیں جو کہ فائنانس کرتے ہیں. ان سب کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں, ان سب کے خلاف باقاعدے سے مقدمات ہوں گے, دہشت گردی کے پرچے ہوں گے اور ان سب کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف مقدمات ہوں گے, کیسز ہوں گے. مساجد مسمار نہیں ہونے والی ہیں, یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن 330 مساجد کو حکومت نے ٹیک اوور کر لیا ہے. 330 مساجد کو حکومت نے ٹیک اوور, یہ ورڈ وہ بتا رہی ہیں ٹیک اوور. حکومتیں اپنی تحویل میں لیتی ہیں ناظرین, لیکن یہ کہتی ہیں حکومت نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ٹیک اوور ناظرین مارشل لاز میں ہوتا ہے, ٹیک اوور ڈکٹیٹرز کرتے ہیں, لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے ٹیک اوور کر لیا, یعنی لے لیا ہے تمام تر 330 مساجد کو. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ لاؤڈ سپیکرز کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. سوشل میڈیا رپورٹس جعلی ہیں, اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جناب 6 مدرسے گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر بنائے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک الگ سے اسپیشل پروسیکیوشن سیل قائم کیا جا رہا ہے جو کہ تیزی کے ساتھ ان مقدمات کو سنے گا اور ان کے اوپر فیصلے سنائے گا. فوری طور پر ان کے فیصلے ہوں گے اور انہیں پروسیکیوٹ کیا جائے گا. 33 دہشت گردی کے پرچے کر لیے گئے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جائے گا اور دہشت گردی کی ان کے خلاف باقاعدہ سے کارروائیاں ہوں گی. اب ناظرین یہ تو یہاں پر موجود ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو تعداد بتائی ہے, میں وہ تعداد بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو تعداد بتا رہی ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں حکومت کی جانب سے باقاعدہ سے کہا گیا کہ 4 شہری شہید ہوئے ہیں, 48 شہری زخمی ہوئے ہیں. عظمہ بخاری کے مطابق 4 شہری شہید ہوئے ہیں اور 48 شہری زخمی ہوئے ہیں. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ خادم رضوی کی قبر کہیں پر بھی شفٹ نہیں کی جا رہی, قبر کی حرمت ہے, لیکن قبر کے نام پر چندہ اکٹھا نہیں کرنے دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ خادم رضوی کی قبر کے قریب عوام کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا اور کسی بھی طرح کا اشتعال ہم نہیں پھیلانے دیں گے. حکومت ناظرین آ کر پریس کانفرنس کر رہی ہے اور جو نمبرز وہ بتا رہی ہے, اگین بگ نمبرز, 3800 فائنانشرز, 330 مساجد, پھر مدرسے, پھر لاؤڈ سپیکر کے اوپر زیرو ٹالرنس, اور پھر اسپیشل سپیڈی پروسیکیوشن سیل بنایا جائے گا اور فوری طور پر پروسیکیوٹ کیا جائے گا, فوری طور پر پروسیکیوٹ. ڈان اخبار کی کل کی خبر تھی کہ جو لیڈ ملی ہے سعد رضوی اور انس رضوی کشمیر کے اندر موجود ہے. اٹس اے بگ تھنگ. کیا یہ اتنا بڑا, یا سوال یہ ہے کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یا اسے اتنا بڑا کیا جا رہا ہے, اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں. بہرحال خادم رضوی صاحب کی جو جست خاکی ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ سوشل میڈیا پر بے شمار اکاؤنٹس اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم انہیں اس طرح سے انہیں نہیں پھیلنے دیں گے. یہ ناظرین مرید کے واقعے کے اوپر بہرحال حکومت نے آ کر کوئی نہ کوئی سٹانس لے لیا. اب ناظرین جو دوسری خبر ہے یہ جو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ہے, یہ مینا خان صاحب ہیں. مینا خان نے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر آ کر گفتگو کی ہے, اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں چاروں کے 1 منٹ کا کلپ, یا برائے مہربانی سنیں. دہشت گرد ہیں جی, تجربہ نہیں ہے جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخر میں ان کو جب کچھ نہیں ملا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف, تو وہ جو ہے اس کے یونیورسٹی جا کے ان کی گرل فرینڈ جو ہے ڈھونڈنے لگے. تو ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے ہم سے ہو کر آئے وزیر اعلیٰ, یہ بن کے دکھائے, یہ نہیں بنے گا, اور بہت سی دھمکیاں. سہیل آفریدی جو ہے وہ بنا بھی, ایک ووٹ بھی ان کا نہیں ٹوٹا, تمام پارٹی جو ہے وہ بھی. ناظرین اب سہیل آفریدی کی گرل فرینڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی اس کی کریکٹر اساسینیشن کرنی ہے, یعنی اس بندے کو ایک الگ طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک چیز ناظرین سہیل آفریدی جو واضح کر چکا ہے کہ بغیر عمران خان سے ملے اور بغیر عمران خان کی سنے وہ پروسیڈ نہیں کرے گا, وہ آگے نہیں بڑھے گا. اس چیز کی طرف اشارہ اس سے پہلے جنید اکبر صاحب اور پوری تحریک انصاف کرتی رہی ہے کہ بھائی ہم لوگ پھر بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کی بات مان رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ, وہ ہمارا رویہ نہیں, ہمارا بڑا فلیکسیبل رویہ ہے, لیکن جو ہماری اگلی نسلیں ہیں, جس طرح جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اگلی نسلیں ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گی, بات نہیں سنیں گی. اب سہیل آفریدی ناظرین وہ کلیئر کر چکا ہے کہ جناب اوکے کابینہ نہیں بنی, کوئی مسئلہ نہیں, اوکے جناب آپ مجھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے, میں کوئی بیک ڈور ڈسکشن, کوئی اس کے لیے بیک ڈور راستہ نہیں اپناؤں. وہ اوپنلی آ کر اسمبلی کے اندر بات چیت کر رہا ہے. اس نے کہا میں کوئی ہائی لیول میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا, میں حکومت کی کسی بھی جو آگے ہم نے پروسیڈ کرنا ہے, ہم ساتھ پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک عمران احمد خان نیازی مجھے اجازت نہیں دیتا یا خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. اس سے بھی زیادہ ناظرین پریشان کن بات کی سہیل آفریدی نے ناظرین جلسوں کا اعلان کر دیا خیبر پختونخوا کے, جلسوں کا, اور پھر جو جرگے ہیں اس سے بلا لیے. اور کل کے اگر تقریر سنیں تو سہیل آفریدی بڑا واضح یہ کر رہا ہے کہ اگر آپ میری قانونی طریقے سے خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرواتے تو پھر میرے پاس واحد حل یہ ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور عوام میرے ساتھ انصاف کرے گی.
پھر عوام ڈیسائیڈ کرے گی اور عوام فیصلہ کرے گی. کرک میں بھی جا رہا ہے, چارسدہ میں بھی جا رہا ہے, پھر خیبر ڈسٹرکٹ میں اس نے ایک باقاعدہ سے ایک پورا ایک جرگہ بلا لیا ہے. تو سہیل آفریدی اسٹینڈنگ وہ اپنے گراؤنڈز کو ہولڈ کر رہا ہے اور وہ باقاعدہ سے پش بیک کر رہا ہے. اچھا ناظرین, ہوتا یہ ہے پالیٹکس کے اندر کہ دونوں طاقتیں نا ایڈوانس کرتی ہیں, تو جو ایڈوانس کرتی جاتی ہے اور ایک بیک فوٹ پر جا رہی ہوتی ہے تو وہ مزید ایڈوانس کرتی ہے. یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی اب ایڈوانس کر رہا ہے. سہیل آفریدی موو فارورڈ کرتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. محسن نقوی صاحب نے جو گاڑیاں بھیجی تھی اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں, ہمیں بھائی گاڑیاں نہیں چاہیے, گاڑیاں واپس بھیجیں, چونکہ یہ فارغ گاڑیاں ہیں, یہ بالکل کھوچر قسم کی گاڑیاں ہیں اور یہ پولیس لے کر نہیں آپریشن کر سکتی, لہذا ہمیں نئی بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے. اور یہ جو گاڑیاں ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں. بعد میں حکومت کا موقف بھی آیا ہے کہ جناب یہ پاکستان کے ٹاپ آفیشلز استعمال کرتے رہے, یونائٹڈ نیشنز کے لوگ استعمال کرتے ہیں, لہذا یہ گاڑیاں ورکیبل ہیں. بلکہ طلال چودھری صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بندہ نامولود ہے, اس کی سیاسی تجربہ نہیں ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے ناظرین کہ سہیل آفریدی نے جب سے آنکھ کھولی ہے پالیٹکس کے اندر ہی ہے, وہ اسکول لیول سے, کالج لیول سے, یونیورسٹی لیول سے وہ پالیٹکس ہی کر رہا ہے, وہ سیاست ہی کر رہا ہے. یس, اس کی شاید کمزوری کوئی نہیں ہے اور اس کی کوئی بلیک میلنگ اسے نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اس نے واضح کیا. ناظرین, ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ محترم ساحر شمشاد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے بھارتی ملٹری کے بارے میں یہ بڑا واضح کیا ہے کہ جو بھارتی فوج ہے وہ سیاسی ہو چکی ہے اور ان کی جو سیاست ہے وہ ملٹرائز ہو چکی ہے. تو ناظرین شرم آنی چاہیے بھارتی فوج کو کہ جناب وہ اس طریقے سے وہ سیاسی ہو چکی ہے. بھارتی فوج کا ایک حلف ہے اور وہ اس حلف کی پاسداری نہیں کر رہی, تو شرم آنی چاہیے انہیں کہ وہ سیاسی ہو چکے ہیں اور انہیں سیاست کے اندر رول نہیں ادا کرنا چاہیے, اور یہ بھارتی فوج کا یہ کام نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی جو پولیٹیکل فورس ہے وہ ملٹرائز ہو چکی ہے, وہ نظر بھی آ رہا ہے, یعنی منہ سے آگ نکالتے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, چلے کلی باتیں کر رہے ہیں. ناظرین, پاکستان میں ٹماٹر تقریباً 700 روپے کلو ہو چکے ہیں, 700 روپیز. ایک تو سیلاب نے ہماری بربادی کر دی اور اوپر سے افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ تھی وہ رکی ہوئی. دیٹس وائی آپ کو کانفلکٹس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں, آپ کو چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر موجود ہیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ پانی کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ امپورٹس کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ ایکسپورٹس کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, اور دنیا گلوبل ولیج ہے, یہ اسی طرح سے فنکشن کرتی ہے اور اسی طرح سے کام کرتی ہے. لہٰذا دیٹس وائی ڈپلومیسی ہی واحد سولوشن ہے اور ڈپلومیسی ہی واحد راستہ ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہیں جناب چینج کر دیے گئے, شاہین افریدی صاحب, شہینہ میری جانا کو لایا گیا ہے اور نیا کیپٹن بنایا گیا ہے. بیسٹ وشز ناظرین, اوپر سے تبدیلی ہو جائے, محسن نقوی صاحب تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں تو میرے خیال میں کرکٹ ٹیم ٹھیک ہو جائے گی, بٹ لیٹس سی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.